أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی 4 پہچان بتائی ہے، یعنی یہ 4 باتیں تمہارے اندر ہے تو تم مومن ہو گئے، اور اگر نہیں ہے تو پھر تمہارے اندر ایمان نہیں، کفر ہے، کافر ہو تم. اور کافروں کے لیے پیچھے کیا بات آئی ہے؟ سوف نصلیہم نارا، ان کو بہت جلد آگ میں جھونکیں گے. اور ایمان والوں کے لیے کیا بات آئی ہے؟ سندخلہم جنات، ان کو جنت کے محل اور پیلس دیں گے ہم. تو یہ 4 باتیں کیا ہے؟ بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، او بلیورز، اے وشواس کرنے والو، اللہ کو مانتے ہو تو تم سے یہ بات ہو رہی ہے، باقی لوگوں سے اب بات نہیں ہو رہی. پہلی بات کیا ہے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی بات مانو. اوبیڈینس کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. اللہ کا کہ آگیا کا پالن کرو. گویا کہ ایمان کی پہلی پہچان کیا ہوتی ہے کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آئے، آرڈر آئے، انسان اس کے سامنے جھک جائے. ہم دیکھتے ہیں اللہ کا نام لے کے بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں کہ اللہ نے یہ بولا، اللہ نے یہ بولا. انسان کے لیے جو آسان چیز ہوتی ہے وہ تو لے لیتا ہے، جو مشکل ہوتی ہے اسے چھوڑ دیتا ہے. یہ ایمان نہیں ہے، یہ تو اپنے ڈیزائر پر زندگی گزر رہی، خواہش پر. ورنہ تو ہونا یہ چاہیے جیسے اللہ نے قرآن میں کہا کہ جیسے ہی ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا. اور سنا اور نہیں مانا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایمان نہیں ہے، کفر ہے، اللہ پر یقین نہیں. دوسری بات، دوسری پہچان واطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی بات مانو. یہ زندگی کے ہر معاملے میں. فار ایگزامپل، آپ کسی سے بات کرنے جا رہے ہیں، وہاں اللہ کا حکم کیا ہے؟ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو، ڈانٹ کر کے، غصے سے، جھڑک کر کے، تکبر کے ساتھ نہیں، ہمبلنس کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ بات کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. اب اگر اس کو فالو کر رہے ہیں تو اللہ کی بات مان رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں تو نہیں کر رہے ہیں آپ. اسی طرح سے گھر میں فیملی کے ساتھ کیسے رہنا، اس بارے میں بھی اللہ کا حکم ہے. وعاشروہن بالمعروف، اپنی فیملی کے ساتھ بہتر سے بہتر بیہیو کرو، اچھا سے اچھا سلوک کرو. اگر وہاں آپ اچھا نہیں ہیں تو اللہ رسول کی بات نہیں مانتے. تو اللہ کی بات ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا. اس کے بعد فرمایا تیسرا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ،
تم میں سے جو لوگ اختیار والے ہوں، اتھارٹی رکھنے والے، ادھیکار والے، یہ کون لوگ ہیں؟ اس سے دو لوگ مراد ہیں۔ نمبر ایک، وہ لوگ جو تمہارے ذمہ دار ہیں، امیر ہیں، اور اسلامی خلیفہ جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر سسٹم چلا رہا ہے حکومت کا، اس کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، علماء، دین کی، شریعت کی، اللہ رسول کی بات بتانے والے، وہ بھی مراد ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہاں پہ بہت اہم پوائنٹ ہے، یہ اللہ رسول کی اوبیڈینس ایبسلوٹ ہے، ایبسلوٹ، انکنڈیشنل۔ معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کی بات ہے، وہاں کوشچن نہیں کرنا، جھک جانا۔ معلوم ہو گیا کہ یہ حدیث میں ہے، اب یہ نہیں بولنا فلاں صاحب تو یہ بول رہے ہیں، ساری دنیا تو ایسا کر رہی ہے۔ معلوم لوگ کیا بولتے ہیں، اگر حدیث کی بات بتائیے کہ حدیث میں ایسا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں دنگا ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، لوگ تو ایسا کر رہے ہیں۔ تو لوگ کی بات ماننے کے لیے اللہ نے نہیں بولا آپ کو، آپ اللہ کے بندے ہیں، لوگوں کے بندے نہیں ہیں۔ ہاں، اگر آپ بولتے ہیں کہ نہیں میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں، لا الہ الا اللہ ہے نا، کہ اللہ کے سوا کوئی ورشپ کے لائق نہیں ہے، لا الہ الا الناس نہیں ہے کہ لوگ میرے خدا ہیں۔ تو اللہ رسول کی جو اوبیڈینس ہے، بات ماننا ہے، وہ انکنڈیشنل ہے، کوئی کنڈیشن آپ نہیں رکھ سکتے کہ اچھا ایسا ہوگا تو مانیں گے، ایسا ہوگا تو نہیں مانیں گے، نہیں۔ لیکن علماء کی بات یا امیروں کی بات، امیر مطلب اتھارٹیز، جو بھی اتھارٹی ہے، ان کی بات کنڈیشن کے ساتھ ہے۔ کیا کنڈیشن ہے؟ اگر ان کی بات اللہ رسول کی بات پہ میچ کرتی ہے، ملتی ہے، تب ان کی بات مانیں گے، نہیں ملتی ہے تو ان کی بات نہیں مانیں گے، ڈسٹ بن میں ڈالیں گے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے ماں باپ کی بات نہیں مانتا، حالانکہ ماں باپ اس کو برائی کا حکم دے رہے ہیں، بارات لے کے جاؤ، اب اس میں ماں باپ کی بات نہیں ماننا۔ وہاں پہ ماں باپ بولتے ہیں ڈانس کرو، تو کیا ڈانس کریں گے؟ اللہ رسول نے بولا نہیں کرنا۔ تو کنڈیشن، اب اس معاملے میں ایک جو جس واقعے پر یہ آیت اتری ہے، وہاں پر ایک بہت انٹرسٹنگ اسٹوری ہے، جس سے یہ بات اور کلیئر ہو کے سامنے آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کچھ لوگوں کی فوج دے کر کے بھیجا اور کہا کہ امیر کی بات ماننا۔ وہاں گئے، کسی بات پر غصہ ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے میری بات ماننے کا حکم دیا ہے نا، تم سب لوگ لکڑیاں لاؤ اور آگ جلاؤ۔ جب آگ جلنے لگی تو کہا کہ اس میں کود جاؤ۔ تو جب وہ کودنے کی بات آئی تو وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پھر انہوں نے کہا کہ نا، ہم تو آگ ہی سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، ہم کیسے آگ میں کودیں گے؟ جب وہاں سے پلٹ کر کے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ نے فرمایا اگر تم اس کی بات مان کر کے آگ میں کود جاتے تو قیامت تک کے لیے آگ سے نہیں نکلتے، ہمیشہ اسی میں رہتے۔ کیوں؟ امیر کی بات اس وقت مانی جائے گی، ماں باپ کی بات اس وقت مانی جائے گی، حکومت کی بات اس وقت مانی جائے گی جب وہ اللہ اور رسول کی بات سے میچ کرتی ہو۔ جب ان میچ کرے، اب حکومت کہتی ہے کہ لیو ان ریلیشن شپ جائز ہے، تو کیا ہم مانیں گے؟ ہومو سیکسولیٹی جائز ہے، ہم مانیں گے کیا؟ سود جائز ہے، اس کے قانون ہم مانیں گے کیا؟ بالکل نہیں مانیں گے۔ اب اکثر آتا ہے ٹی وی چینل پر ڈیبیٹ آتا ہے، دیش بڑا کی دھرم بڑا، وہاں پہ جاہل لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان سے نمٹے گا، جواب نہیں دے پاتے۔ سیدھا سیدھا بولنا کہ اللہ بڑا ہے ہمارے لیے، دیش کیا ہے، دنیا کیا ہے، ساری دنیا تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا، ساری زمین اللہ کی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ دھوکہ بازی کرنے کے لیے نہیں بولا، کسی کو بھی دھوکہ نہیں دینا، لیکن
اللہ بڑا ہے, وہ کریٹر ہے, یہ کریشن ہے. تو امیر کی اطاعت یا اپنے لیڈر کی بات, لیڈرشپ کی بات کب مانی جائے گی؟ جب وہ اللہ رسول کی بات سے میچ کرے گی. 3 پوائنٹس ہو گئے. اب چوتھی بات, انسان ہے, اختلاف ہو سکتا ہے, ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے. آپ کچھ بول رہے ہیں, میں کچھ بول رہا ہوں, ہے نا. اس وقت کیا کرنا؟ بہت آسان حل اور ایزی سولوشن اللہ نے بتایا. کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, کسی بھی معاملے میں اگر آپس میں ڈفرینس ہو جائے, اختلاف ہو جائے, مت بھید ہو جائے, تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. کتنا آسان ہے, اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے جاؤ کہ اس میں صحیح فیصلہ کیا ہے, صحیح ڈیسیجن کیا ہے, صحیح بات کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو آپ کے پاس لے کے جانا تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو کہاں لے کے جائیں گے؟ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کو جانتے ہیں ان سے جا کے پوچھنا. اب بتائیے کتنے مسلمان اس پہ عمل کرتے ہیں؟ تھوڑی سی بات ہوئی پولیس اسٹیشن پہنچ گئے, تھوڑی سی بات ہوئی کورٹ میں پہنچ گئے. کیوں؟ ان کا ایمان قرآن سے اور حدیث سے زیادہ کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے, کہاں لے کے جانا ہے اپنے مسئلے؟ اگر جھگڑا ہو جائے, بھائی بھائی میں ہو جائے, شوہر بیوی میں ہو جائے, کس کے پاس لے کے جانا؟ اللہ رسول کے پاس. ہم لوگ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ان لوگوں کے پاس جو اللہ رسول کو مانتے ہی نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رسول کے فیصلے سے زیادہ ہم ان کے فیصلے کو بہتر سمجھتے ہیں. اب فرمایا کہ یہ 4 باتیں کون کون سی ہوئی؟ نمبر 1 کیا ہے؟ اطیع اللہ, اللہ کی بات مانو. نمبر 2 رسول کی بات مانو. نمبر 3 امیر کی لیڈرشپ کی بات مانو. اچھا, یہاں پہ ایک اور اشارہ ملتا ہے, یاد رکھیے کہ کہیں بھی آپ ہیں, کوئی کمپنی ہے, کوئی آرگنائزیشن ہے, کوئی مسجد ہے, کہیں بھی جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان کی بات ماننا ہے. ورنہ آپ بتائیے اگر کوئی بھی کہے کہ نہیں میں تو نہیں مانتا, میں کمیٹی کیا ہے, صدر سیکرٹری کیا ہوتا ہے, میں نہیں مانتا, یا مینیجر کون ہوتا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ معاملہ بگڑے گا کہ صحیح ہوگا؟ ہر طرف انارکی پھیل جائے گی, کہیں بھی سسٹم باقی نہیں رہے گا. اور چوتھی چیز فرمایا کہ اگر جھگڑا ہو جائے, اختلاف ہو جائے, ڈفرینس ہو جائے, تو کس کے پاس لے کے جانا؟ اللہ اور اس کے رسول کے پاس. اور وہاں سے جو فیصلہ ہو جائے, چاہے تمہارے فیور میں ہو یا تمہارے خلاف ہو, کیا کرنا؟ ایکسپٹ کرنا. ان کا موبائل بج رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے لاسٹ پوائنٹ کیا کہا؟ اگر یہ مانتے ہو, یہ 4 باتیں تمہارے اندر ہیں, ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, یہ کنڈیشن ہے, یہ پہچان ہے. یہ 4 کام وہی لوگ کریں گے, تم کرو گے اسی ٹائم جب تمہارا ایمان, تمہارا وشواس, تمہارا بلیف اللہ پر بھی ہوگا اور قیامت کے دن پر ہوگا, آخرت پر ہوگا, کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور قیامت کے دن اس کا حساب لے گا. اگر یہ یقین ہوگا تو تم یہ 4 کام کرو گے. اگر یقین نہیں ہوگا اس بات پہ تو نہ تم اللہ کی بات مانو گے, نہ رسول کی بات مانو گے, نہ اتھارٹی کی بات مانو گے, اور نہ جھگڑا ہوگا تو تم کہاں لے کے چلے جاؤ گے؟ کورٹ میں لے کے چلے جاؤ گے. اللہ رسول کی بات نہ جاننے والوں کے پاس لے کے جاؤ گے, اس وقت تمہارا ایمان نہیں ہوگا, تم کفر میں ہوگے. اور لاسٹ پوائنٹ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ یہ کیوں بول رہا ہے, اس میں کس کا فائدہ ہے؟ ذالک خیر, یہ تمہارے لیے بہتر ہے, یہ تمہارے لیے اچھا ہے. کیسے؟ یعنی جیون, جس کو ہندی میں بولتے ہیں جیون شیلی, سسٹم آف لائف,
زندگی گزارنے کا طریقہ اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ چلیے آپ اللہ کی بات مت مانیے، لوگوں کی بات ماننا شروع کر دیجیے. کیا ہوگا؟ بیوی کچھ کہتی ہے، بچے کچھ کہتے ہیں، دوست کچھ کہتے ہیں. کس کی غلامی کریں گے؟ اور کبھی آپ سے کوئی خوش نہیں ہوگا، یاد رکھیے. کیوں؟ سب کے اپنے اپنے ڈیزائرز ہیں. کوئی کچھ چاہتا ہے، کوئی کچھ چاہتا ہے، کوئی کچھ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی ڈیزائر ہے کیا؟ اللہ الصمد، وہ نیڈ فری ہے. وہ جو بھی کہتا ہے کس کی بھلائی کے لیے کہتا ہے؟ ہماری بھلائی کے لیے. اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہم اس کی بات مانیں گے تبھی وہ اعلیٰ ہے، تبھی وہ سورنٹ ہے، سورن، اور تب بھی وہ قادر ہے، تب بھی وہ کنگ ہے. نہیں مانیں گے تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ احسن تاویلا، اور اسی کا انجام بھی، اینڈ بھی بہتر ہونے والا. کس کا؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات. آپ دیکھ لیجئے، آپ اپنی لائف میں دیکھ لیجئے، جب بھی آپ نے غور کیجئے، شاید پہلے غور نہیں کیا ہوگا، جب بھی آپ نے اللہ رسول کی بات چھوڑ کے کسی اور کی خواہش پوری کی ہو، کسی اور کی بات مانی ہو، فائدہ ہوا ہے کہ نقصان ہوا؟ بتا دیجیے مجھے. ہمیشہ ریگریٹ اور افسوس ہوتا ہے. اور دنیا میں نہیں ہوا تو دنیا میں اگر سمجھ میں نہیں آتا، پردہ پڑا ہوا ہے، تو آخرت میں تو اچھا سمجھ میں آئے گا کہ اوہ میں نے بہت برا کر دیا. انجام کے اعتبار سے اس کی پریکٹیکل مثال، ایگزامپل، یعنی کیسے یہ انجام کے اعتبار سے بہتر ہے، کیا پریکٹیکل ہے اس کا ایگزامپل؟ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ لیجیے. جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صحابہ، دنیا میں کیا ہوئے؟ وہ پاور میں آئے، ان کو عزت اور رسپیکٹ ملی. اور جنہوں نے نہیں مانا ان کا کیا ہوا؟ ابو جہل کا کیا ہوا؟ بدترین انجام ہوا. ابو لہب کا کیا ہوا؟ سڑ کر کے مرا، دفن کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی دکھاتا ہے. اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہ ہمارے لیے بھی، جو ہاں جتنے لوگ سن رہے ہیں، کہ اگر یہ 4 کام کرتے ہیں تو دنیا میں بھی ان کا انجام اچھا ہوگا اور آخرت میں بھی. نہیں کرے تو پھر امید بھی نہیں رکھنا کہ دنیا میں یا آخرت میں انجام ہمارا بہتر ہو سکتا ہے. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے: او believers, obey Allah and obey the messenger and those in authority among you. And if you disagree over anything, refer it to Allah and the messenger. If you believe in Allah and the last day, that is the best way and best in result. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی بات ماننے، رسول کی بات ماننے، امیروں اور لیڈرشپ کی بات ماننے، اور جب بھی جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، ڈفرینس ہو جائے، تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن حدیث کے مطابق ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.